جسے ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، نعمت نہیں ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے آپ کو عیاشی میں اور طرح طرح کی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا کرے گی، اسراف اور تبذیر کے راستے دکھائے گی۔ تو یہ دولت نعمت تو نہ ہوئی، زحمت ہوئی، رحمت تو نہ ہوئی۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہدایت نہیں دی ہے، آپ غلط کاموں میں اپنی اس جسمانی قوت اور صلاحیت کو صرف کریں۔ صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو۔ اس کے لیے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے ہاں۔ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی تھی؟ نعمت ہدایت، ہدایت ہے وہ شے اس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے، اس کے بغیر کوئی نعمت نہیں۔ اور الہدا قرآن حکیم ہے، تو عظیم ترین نعمت قرآن ہے۔ کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، بی ایس سی کی ڈگری، آپ فرینچ نہیں جانتے، آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے، پریزنٹ بولتا ہے حاضر ہے، حاضر ہے تو پی لکھتا ہے، پریزنٹ، پی فور پریزنٹ، انگلش میں پریزنٹ۔ آپ پورا سال پریزنٹ رہتے، پی ملتا ہے آپ کو، آپ خوش ہے۔ جب ایگزامینیشن آتا ہے تو کوشچن پیپر، سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرینچ میں ملتا ہے، آپ کو فرینچ نہیں آتی، آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایگزامینیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے، پی۔ کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا؟ آپ کچھ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے، پاس کے لیے نہیں، آپ ایگزامینیشن میں فیل ہو جائیں گے۔ تو آپ صرف قرآن شریف عربی سے پڑھیں گے، آپ کو پی ملے گا، لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہے، پریزنٹ کے لیے، موجود، حاضر۔ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ قرآن جب بھی پڑھیں نا اس کے بارے میں یہ سوچیں۔ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آیت کو، چاہے وہ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، دو آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا کہا۔ اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے یہ قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کی سمجھ اس وقت آتی ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہتا ہے۔ لہذا قرآن پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا قرآن میرے لیے ہے۔ جب آپ کو ایک آیت کی سمجھ آ گئی، مثلاً الحمدللہ رب العالمین ہے، آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، سب تعریف اللہ کے لیے، اس کے بعد آپ غور و فکر کریں، تفکر فی القرآن کریں، اور بیٹھ کے اکیلے تنہائی میں سوچیں کہ میرے اللہ نے قرآن کا آغاز کیا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، تو میرے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ جب آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا آپ کو ایک بہت بڑا خزانہ محسوس ہوگا جو پڑھ پائے، وگرنہ یہ آیت ہے چھوٹی سی، اس طرح سے پورا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، سوچتے جائیں، پوری دنیا تحقیق کرتی جائے، ساری زندگی لگی رہے، زندگیاں کھپ جائیں گی، قرآن کے عجائبات کو بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، دنیا کی کتابیں پڑھنے کے بعد پرانی ہو جاتی ہیں، یہ قرآن ایسا ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں گے نئے نکات سمجھ میں آئیں گے، نئی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اس کے عجائبات کو بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن سراپا کمپلیٹلی ایک گائیڈنس ہے، ہدایت ہے۔ اس سے بگڑے ہوئے لوگ، بگڑی ہوئی قومیں ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ یہ انسان اور جن کے لیے نور ہے، کھلی کتاب ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ دنیا میں وہ راستہ بتانے والی کتاب ہے جو آخرت میں کامیابی دلاتا ہے، وہ کتاب ہے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بتاتی ہے، وہ کتاب ہے جو جنت میں داخلے کو طے کرتی ہے، ہمارے لیے یقینی بناتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں قرآن صرف اور صرف ہدایت ہے۔ جتنی باتیں اس کے علاوہ کی جا رہی ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کے ترجموں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے والا گمراہ ہو جائیں گا،
ये दरअसल शैतानी कौल है जो इंसानों को गुमराह करने के लिए, मुसलमानों को शायद कुरान से दूर रखने के लिए किसी ने ऐसी बात बता दी। ये किताब जिसमें कोई शक की बात नहीं है, हिदायत है तकवा वालों के लिए। कुरान ने हिदायत कहा अपने आप को तमाम लोगों के लिए, कुरान ने हिदायत कहा अपने आप को मुत्तकीन के लिए। ये दो दर्जे हैं, सब के लिए हिदायत है, यानी जो भी पढ़ेगा सुनेगा उसे बात समझ में आ जाएगी, पता लग जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस कुरान के दिखाए हुए रास्ते पर चले भी। हुदल लिल मुत्तकीन, जिस इंसान के अंदर उन बुराइयों से जिन्हें कुरान बयान कर रहा है बचने की ख्वाहिश है और वो रास्ता जिसे कुरान बयान कर रहा है उस पर चलने की ख्वाहिश है, ये मुत्तकी है, ये तकवा का पहला दर्जा है। तो ये जो मुत्तकीन होंगे इनकी कुरान अगले दर्जे की हिदायत करेगा, यानी इनको उस रास्ते पर चलने की तौफीक भी मिलेगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए सूरतुल अनाम आयत नंबर 19, ये कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया है कि इसके ज़रिए मैं तुम्हें भी डर सुना दूँ आखिरत का, और जिस तक ये किताब पहुँच जाए उसको भी आखिरत का डर। कुरान का जो प्राइमरी मकसद था वो हदायत था, ठीक है। जो शिफा भी आया ना, उस शिफा से मुराद ये वाली बीमारियां नहीं है, ठीक है। वो जो सूरह यूनुस में है, या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ लोगों, तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से बहुत जबरदस्त वाज और जो दिलों की बीमारी है उनका इलाज, यानी ये वो इसका यानी बाईपास के लिए नहीं, बल्कि दिल की बीमारी जो है शिर्क, कीना, बुग़्ज़, हसद, इन बीमारियों का इलाज, और इसमें हदायत है और मोमिनीन के लिए शिफा है। Can we possibly believe for 1 minute that our Creator would have so much mercy that He would give us guidance in all things, give guidance to all of His creation in all things, but He would not give us guidance to the hereafter? Is it possible to believe that? What would be the guidance to the hereafter? Obviously, revelation. We buy a television, we buy a car, we buy a computer. What does it come with? An instruction manual. The instruction manual, by the way, is written by who? By the one who made the product. That is the one who knows it best. So it only makes sense that the instruction manual for us would be written by the one who made us, the one who knows us best. Think of any instruction manual you ever read. It starts with what? Warnings. What will happen if you use this product incorrectly? Then it tells you how to use it correctly and the benefit that you will gain by doing so. And it finishes with what? A troubleshooting guide. How is that different from Revelation? Revelation tells us what not to do and the consequences of that. It tells us what to do and the benefit to be gained thereby. And it gives us a troubleshooting guide. In other words, it tells us how to sort ourselves out if we have a problem, how to correct our deficiencies and guide ourselves aright. Now, if you meet the specifications of what your duties are, you will reap the reward. And if you are an employee who is substandard, what happens to you? You get fired. كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيم. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملائكة وسمي بالروح الأمين. ومحمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأصبح سيد الأولين والآخرين وأفضل المرسلين. القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير الأمم. ونزل في رمضان فأصبح سيد الشهور. ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي. ووالله الذي لا إله إلا هو أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا نزل القرآن في حياتك وفي يومك أصبح هذا اليوم أفضل يوم، وخير أيامك الذي يكون مع القرآن الكريم.